الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ گرما والا شہر مدینہ، شہر انوکھا شہر مدینہ، باب بہشت دا چھاں روزے دی، کنا پیارا شہر مدینہ، خوشبواں دا مرکز پوچھو میں آکھاں گا شہر مدینہ، کیونکہ میرے دل دی دھڑکن شہر مدینہ شہر مدینہ، تکدا نہیں او غیراں ولے، تکدا نہیں او غیراں ولے، جننے تکیا شہر مدینہ، کرما والا شہر مدینہ، شہر انوکھا شہر مدینہ۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا ہوگا کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو ضائع کر دے گا۔ وقت کا خلیفہ قاضی منصور مسجد نبوی کے اندر امام مالک کے ساتھ کسی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ کو جھڑکتے ہوئے کہا اے خلیفہ ارفع، اے خلیفہ لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اپنی آواز کو یہاں پر بلند نہ کر، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح حضور کا ادب ظاہری زندگی میں ہوا کرتا تھا، اسی طرح حضور کا ادب حضور کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، ذرا ان بزرگوں کا مدینہ شریف کے ساتھ محبت اور ادب دیکھیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں اور خاک کے ذروں کو چومتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں مجھے ان ذروں سے میرے محبوب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، جہاں پر بھی پائے حضور ہے وہیں عرش ہے وہیں طور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے ہیں اور دیواروں کو بوسے دیتے جاتے ہیں اور ساتھ فرماتے جاتے ہیں ان پر میرے محبوب کی نگاہیں پڑی ہوں گی، اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، یہاں آنکھوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے۔ او جانے والے، حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب ایک کلام لکھا اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں یہ کلام حضور کی بارگاہ میں خود جا کر سناؤں، تو آپ وہاں سے جام کی علاقہ سے آپ مدینہ شریف کی طرف چل پڑتے ہیں، تو ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے، آپ اس قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں، قافلے کے سردار کو میرے آقا کریم کی زیارت ہو جاتی ہے، قافلے کے سردار کو میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے قافلے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، وہ مدینہ پاک آ رہا ہے، وہ مدینہ پاک نہ آئے، وجہ نہیں بتائی۔ قافلے کے سردار نے اعلان کیا، کہا تمہارے اندر عبد الرحمن کون ہے؟ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا میں ہوں۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ تم مدینے نہیں جا سکتے۔
حضرت عبد الرحمن جامی کو کٹ آف کیا اور قافلہ چل پڑا۔ قافلہ جب چل پڑا تو حضرت عبد الرحمن جامی اب تنہا رہ گئے، ساتھ ایک بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کی طرح رینگتے ہوئے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ قافلے کے سردار کو پھر میرے آقا کریم کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جامی مدینے نہ آئے، وہ پھر مدینے آ رہا ہے۔ جامی کو پھر ڈھونڈا گیا، جامی بکریوں کے ریوڑ سے ملا، جامی کو سختی سے منع کر دیا گیا، کہا جامی تو مدینے نہیں آ سکتا۔ جامی اب صحرا کی ہوا میں کھڑا ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے، جامی کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے ہوا چلو جامی تو مدینے نہیں جا سکتا، تو جا سکتی ہے نا، میرا سلام طیبہ کی گلیوں میں عرض کرنا، کہنا کہ جامی تڑپ رہا ہے، جامی مر رہا ہے۔ ادھر قافلہ مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے۔ یہ شعر ضرور کہوں گا کہ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میرے سوہنے جیا کوئی اور بھی نہیں، میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میرے سوہنے جیا کوئی اور بھی نہیں۔ ادھر قافلہ مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے۔ قافلے کے سردار حضور کی جالیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جامی کو بار بار منع کیا گیا، جامی کو سختی سے منع کیا گیا، جامی کو مدینے کیوں نہیں آنے دیا، کیا وجہ تھی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جامی جس عقیدت اور مودت کے ساتھ میرے دربار آ رہا تھا، اگر وہ آ جاتا، اگر وہ پہنچ جاتا، اگر مدینہ کی دہلیز پر پہنچ جاتا تو مجھ محمد کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے گنبد خضرا سے باہر نکل کر جامی کا استقبال کرنا پڑتا، سارا راز فاش ہو جاتا۔ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میرے سوہنے جیا کوئی اور بھی نہیں، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم ناظرین آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی ہی میں پناہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہو، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں اس در کا ادب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب